میں سمجھ گیا کہ وہ سو چکی ہے۔ میں نے دوسری چادر سے اس کا کچھ حصہ ڈال دیا۔ پچھلی رات کافی سردی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ اپنے ٹانگوں میں چھپائے، لیکن نیند میں میرا ہاتھ آسمہ کی شلوار میں چلا گیا۔ انکل اپنا ہاتھ نکالو۔ میں نے کھینچ کر اپنا ہاتھ باہر نکال لیا۔ مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ آسمہ اٹھ کر وارڈ میں چلی گئی۔ میں وہیں بینچ پر بیٹھ گیا اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری بیوی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ مجھے کچھ دن قبل اپنی بیوی کو اسپتال داخل کروانا پڑا۔ میری بڑی سہیلی زاہدہ اور اس کی چھوٹی بیٹی آمنہ اسپتال میں میری بیوی کا پتہ کرنے کے لیے آئی۔ میری سہیلی زاہدہ مجھ سے کافی بڑی تھی۔ ان کی بڑی بیٹی آسمہ کی عمر بھی 20 سال ہے، جو کہ کالج میں پڑھتی ہے۔ ہمارا آپس میں آنا جانا ہونے کی وجہ سے آسمہ اور میری درمیان کافی بھی بنتی تھی۔ اس دن میری سہیلی زاہدہ اور آسمہ تقریباً دوپہر کے وقت اسپتال میں آئے۔ ان دنوں تقریباً مارچ کا مہینہ تھا اور زیادہ گرمی نہیں تھی۔ شام کے وقت میری سہیلی زاہدہ گھر جانے لگی تو اس نے آسمہ کو میرے پاس چھوڑ دیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کو ساتھ لے جائیں، مگر وہ اس بات پر ضد کرنے لگی، اس کو اسپتال میں ہی رکھ لو تاکہ آپ کی بھی پریشانی کم ہو جائے۔ میں نے آسمہ کو روک لیا اور میری سہیلی زاہدہ گھر واپس چلی گئی۔ اس کے بعد آسمہ میری بیوی کے پاس اندر وارڈ میں چلی گئی اور میں باہر پھرنی۔ کچھ دیر بعد آسمہ آئی اور مجھے ایک پرچی دی اور پوری یہ دوائی لانی ہے، اور اگر مجھے بھوکا نہیں مارنا تو کچھ کھانے کو بھی لے آئے، اور ہنسنے لگی۔ میں نے اسے حلیمہ کا پوچھا وہ کیسی ہے تو اس نے کہا وہ ٹھیک ہے، ابھی ڈاکٹر نے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اور میں دوا لینے ہسپتال سے باہر چلا گیا۔ میں نے آسمہ کو دوا دی اور کہا یہ دے کر آ جاؤ، باہر جا کر کچھ کھا کر جاتے ہیں۔ اس نے شاپر پکڑا اور اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد آسمہ واپس آ گئی اور پوری میں اپنا موبائل آنٹی کو دے آئی ہوں۔ پھر میں اور آسمہ اسپتال سے باہر نکل گئے اور ایک ہوٹل پر کھانا کھانے لگے۔ اس دوران ہم یہاں وہاں کی باتیں کرتے رہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم اسپتال سے واپس آ گئے اور وہ دوبارہ وارڈ میں چلی گئی۔ شام کافی ہو چکی تھی۔ میں نے وارڈ سے کچھ دور ایک بینچ پر قبضہ کر لیا اور بیٹھ کر موبائل پر فلم دیکھنے لگا۔ رات 11 بجے کے قریب آسمہ کا میسج آیا، کہاں؟ میں نے کہا میں وارڈ سے کچھ دور بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا میں باہر آئی تھی، آپ تھے نہیں، میں واپس چلی گئی۔ میں نے کہا تم کیوں باہر آئی تھی، کیا کچھ چاہیے تھا؟ اس نے کہا نہیں، آنٹی سو گئی ہیں، میں بور ہو رہی تھی اس لیے میں نے سوچا باہر جاتی ہوں۔ میں نے آسمہ کو رپلائی کیا کہ آ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے آسمہ کو دیکھا، وہ وارڈ سے باہر نکل کر مجھے ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے آسمہ کو اشارہ کیا اور وہ آ کر میرے ساتھ بینچ پر بیٹھ گئی اور ہم باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد آسمہ نے کہا کہ انکل میں تھک گئی ہوں، یہاں ہی لیٹ جاتی ہوں، اور میرا جواب کا انتظار کیے بغیر میری ٹانگوں پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ میں نے پاس پڑی چادر اٹھائی اور آسمہ کو کہا یہ لے لو۔ تھکاوٹ کی وجہ سے آسمہ جلدی ہی سو گئی اور میں پھر اپنے موبائل پر بھی فلم دیکھنے لگا۔ ایک کالج کی طالبہ ہے، آسمہ سو چکی تھی اور میں فلم دیکھ رہا تھا تو اس کا سر میری گود میں تھا اور جس جگہ ہم تھے وہاں لائٹ کم ہی آ رہی تھی۔ میں فلم دیکھ رہا تھا، میں فلم میں کھویا ہوا تھا۔ میں نے ارادی طور پر اپنا ہاتھ آسمہ کے سینے پر رکھ دیا۔ میرے اندر بجلی سی دوڑ گئی، میرا وہاں اچانک آسمہ کی طرف ہو گیا۔ میں آسمہ کو دیکھنے لگا۔ آسمہ کا تعلق ایک درمیانے درجے کے گھر سے تھا۔ نہ جانے کس وقت میں نیند کی وادی میں کھو گیا۔ انکل اٹھو، اچانک آسمہ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں بھی اس کی اچانک سے جاگنے پر گھبرا گیا۔ جب مجھے تھوڑا ہوش آیا تو میں نے دیکھا دن چڑھ چکا ہے۔ میں نے آسمہ کو دیکھا تو وہ بہت خوشگوار موڈ میں تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ اس نے وہ میری طرف بڑھا کر کہا انکل یہ دوائی لے آؤ، اماں بھی آ رہی ہیں۔ میں جلدی سے اٹھا اور باہر اسٹور پر چلا گیا۔ واپسی پر میں نے دیکھا میری سہیلی زاہدہ آ چکی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور بولی لگتا ہے تم ٹھیک سے سوئے نہیں۔ میں نے کہا اسپتال میں نیند کہاں آتی ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی تم گھر چلے جاؤ اور آسمہ کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، تھوڑا آرام مل جائے گا۔
میں نے بھی ان کے بائیں خامیں ملا دی اور عاصمہ کو لے کر باہر آ گیا اور ہم ایک رکشہ میں بیٹھ کر گھر کی طرف چل پڑے۔ 3-4 گھنٹے آرام کرنے کے بعد میں اٹھا، تب تک دوپہر ہو چکی تھی۔ میں کھانا کھا کر واپس ہسپتال آ گیا۔ اب میری بیوی کی طبیعت کافی بہتر تھی، مگر ابھی بھی اس کو ڈسچارج کرنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنی سالی زاہدہ سے کہا کہ اب وہ گھر چلی جائے۔ اس نے منع کر دیا۔ میں ملاقات کے وقت اپنی بیوی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ شام ہو چکی تھی، سورج ڈوب چکا تھا۔ اچانک میں نے اپنا موبائل نکالا تو عاصمہ کی 4 کال آئی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً اسے کال کی، لیکن اس نے میری کال اٹینڈ نہیں کی۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد ہی عاصمہ اور اس کے ساتھ میری ایک اور سالی ساجدہ اور اس کی چھوٹی بہن نمرہ، جس کی عمر 15 سال کی، وارڈ میں داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں کھانا تھا۔ وہ سب بیٹھ کر میری بیوی سے باتیں کرنے لگے اور میں باہر آ کر بیٹھ گیا۔ ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا اور ڈاکٹر کے آنے کا وقت تھا۔ سب کو وارڈ سے باہر آنا پڑا۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ سب گھر چلی جائے۔ عاصمہ اور نمرہ باہر رکشہ لینے چلی گئی اور میری بڑی سالی زاہدہ نے مجھ سے کہا کہ میں عاصمہ کو اپنے ساتھ رکھوں۔ میں نے کہا نہیں، باجی حلیمہ بہتر ہے، لیکن میری سالی زاہدہ نے عاصمہ کو رکنے پر زور دیا۔ میں نے بھی نہ نہیں کی کہ کہیں ان کا ارادہ تبدیل نہ ہو جائے۔ عاصمہ اور نمرہ اندر آئے۔ عاصمہ کو میری سالی زاہدہ نے کہا کہ تم آج رات اپنی آنٹی کے پاس رک جاؤ۔ میں نے عاصمہ کو کہا عاصمہ اگر آرام سے رک سکو تو رکو، رات کو بھی تم ٹھیک سے سوئی نہیں سکی۔ عاصمہ بولی نہیں انکل، تم فکر نہ کرو۔ سب چلے گئے۔ عاصمہ اندر وارڈ میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد عاصمہ آئی اور اس نے کہا ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے ہیں، وہ جمع کرانے ہیں۔ میں اس کے ساتھ لیبارٹری چلا گیا، وہاں بہت رش تھا۔ میں نے عاصمہ کو کہا تم پیسے جمع کرو، میں ٹیسٹ والی لائن میں لگ جاتا ہوں۔ عاصمہ میری دائیں جانب لائن میں لگ گئی اور میں ٹیسٹ جمع کروانے والی لائن میں لگ گیا۔ اچانک میری کانوں میں آواز آئی، یار لڑکی کیا مست ہے۔ میں نے پیچھے دیکھا تو 2 لڑکے عاصمہ کو دیکھ کر باتیں کر رہے تھے۔ مجھے ان پر تھوڑا غصہ آیا اور عاصمہ واقعی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ پھر میری باری آ گئی اور میں جمع کروا کر باہر آ گیا اور کچھ دیر بعد عاصمہ بھی آ گئی اور ہم کھانا کھانے باہر کینٹین میں چلے گئے۔ کھانا کھانے کے بعد عاصمہ وارڈ میں چلی گئی اور میں پھر باہر بیٹھ کر اور کل والی رات کے بارے میں سوچنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ عاصمہ آج نہیں آئے گی۔ رات کے 11:30 بجے چکے تھے۔ میں اسی بینچ پر بیٹھا تھا۔ اچانک میں نے عاصمہ کو اپنی جانب آتے دیکھا اور اٹھنے لگا۔ عاصمہ نے دور سے ہی ہاتھ کے اشارے سے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور خود آ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا، سوئی نہیں، نیند نہیں آئی؟ آنٹی سو گئی؟ پھر تم بھی سو جاتی۔ انکل کل کی طرح سو جاؤں گی، تم فکر نہ کرو، اندر نیند نہیں آتی، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ میں نے ایک چادر کو اپنی گود میں رکھ لیا اور عاصمہ نے پھر میرے گود میں اپنا سر رکھ دیا اور ہم کچھ دیر گھر کی باتیں کرتے رہے۔ پھر وہ سو گئی۔ میں نے عاصمہ کو چادر دینے کے لیے ہلکی سی آواز دی، مگر وہ نہیں بولی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ سو چکی ہے۔ میں نے دوسری چادر سے اس کا کچھ حصہ ڈال دیا۔ پچھلی رات کافی سردی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ اپنے ٹانگوں میں چھپائے، لیکن نیند میں میرا ہاتھ عاصمہ کی شلوار میں چلا گیا۔ انکل اپنا ہاتھ نکالو۔ میں نے کھینچ کر اپنا ہاتھ باہر نکال لیا۔ مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ عاصمہ اٹھ کر وارڈ میں چلی گئی۔ میں وہی بینچ پر بیٹھ گیا اور پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر اب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر بعد ہاتھ منہ دھویا اور ان کے لیے ناشتے کا انتظام کرنے چلا گیا۔ ناشتہ لا کر میں نے عاصمہ کو میسج کیا کہ آنٹی کو باہر لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں باہر آ گئی۔ ہم نے مل کر ناشتہ کیا۔ اس دوران کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ پھر وہ ناشتہ کر کے اندر چلی گئی۔ میں تھوڑا سا شرمندہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد عاصمہ آئی اور بولی تھوڑی دیر میں آنٹی کو چھٹی دے دیں گی، اب وہ ٹھیک ہے۔ میری توجہ اس خبر کے بجائے عاصمہ کی طرف تھی۔
اس کا لہجہ نارمل تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے عاصمہ کو کہا، عاصمہ آئی ایم سوری۔ کس بات کی؟ وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولی، رات والی بات کی۔ عاصمہ ہلکا سا مسکرائی اور بولی، مجھے آپ کی پرسوں والی حرکت کا بھی پتہ تھا۔ عاصمہ کا جواب میرے لیے حیرت تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور اندر چلی گئی۔ اب میں کافی ریلیکس تھا۔ دوپہر تک چھٹی کے کوئی آثار نہیں آ رہے تھے۔ میں نے عاصمہ کو بلا کر کہا، تم گھر چلی جاؤ تاکہ کپڑے بدل دو اور آرام بھی ہو جائے گا۔ عاصمہ نے مجھ سے کہا کہ شاید شام تک چھٹی ہو جائے، وہ ایک ہی بار گھر جائیں گے۔ میں نے اماں کو بھی منع کر دیا ہے کہ وہ اسپتال نہ آئے۔ میں سمجھ چکا تھا عاصمہ خود ہی نہیں جانا چاہتی۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو گیا۔ شام ہو چکی تھی مگر ایک رپورٹ کی وجہ سے ابھی تک چھٹی ملنا مشکل تھی۔ ہم کھانے سے فارغ ہو چکے تھے۔ آخر ڈاکٹر سے میں نے خود بات کی۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا، آپ کی بیوی کو صبح چھٹی ملے گی۔ اب وہ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ میں باہر آ کر بیٹھ گیا۔ عاصمہ کو میں نے بتا دیا کہ آج کی رات وہ رکنا پڑے گا۔ رات ہو چکی تھی مگر اب ایک اور پریشانی کا سامنا ہو گیا تھا جس سے میری نیند پر پانی پھر گیا۔ جس جگہ ہم دونوں بیٹھتے تھے وہاں پہلے سے ہی کوئی عورت لیٹ چکی تھی۔ میں پاس میں ہی ایک بات پر بیٹھ گیا اور دل ہی دل میں اپنے آدمی کو پونچھنے لگا۔ تمام بیٹھ جا چکے تھے، اتنے میں عاصمہ آئی اور میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی اور تھوڑا ہنسی۔ میں سمجھ گیا وہ کیوں ہنس رہی ہے، کیونکہ ہمارا دل کوئی اور لے چکا تھا۔ میں نے عاصمہ کو کہا، تم اندر جا کر سو جاؤ، میں بیٹھ کر رات گزار لوں گا۔ وہ کہنے لگے، مجھے اندر نیند نہیں آتی، میں بھی باہر ہی بیٹھ جاتی ہوں۔ میں نے کہا، چلو ایک کپ چائے کافی بھی کراتے ہیں، اور ہم اسپتال سے باہر ایک ہوٹل میں آ گئے جہاں میں نے 2 کپ چائے کا آرڈر دیا۔ چائے پینے کے بعد ہم ہوٹل سے نکلے تو ایک لڑکا دوڑا ہمارے پاس آیا اور بولا، روم سر۔ میں نے کہا، نہیں چاہیے یار۔ وہ کہنے لگا، سر روم لے لے، سستا 50% آف ہے۔ اچانک میرے دماغ میں خیال آیا، کیوں نہ روم لے لے۔ میں نے عاصمہ کو پوچھا، عاصمہ روم لے لے؟ عاصمہ نے میں نے کر دیکھا اور تھوڑا گھبرا کے بولی، دیکھ لو انکل۔ میں نے عاصمہ کا ہاتھ پکڑا اور ہم ہوٹل کی طرف چل پڑے۔ ہوٹل پر جا کر اس لڑکے نے کہا، صاحب کو روم چاہیے، اور پولیس نے ہوٹل والے سے ٹپ لی اور چلا گیا۔ ہوٹل والے نے میرے ساتھ کوئی اضافی سوال جواب نہیں کیا اور ضروری معلومات لینے کے بعد مجھے کہا، 600 روپے دے۔ میں نے 600 روپے نکال کر ڈس پر رکھ دیے اور اس نے ایک چابی مجھے دی جس پر 15 نمبر کا لوگو تھا۔ اس نے مجھے کہا، اوپر چلے جائے۔ تمام روم تقریباً خالی تھے، 1-2 روم میں لائٹ چل رہی تھی۔ ہم 15 نمبر روم میں آ گئے۔ میں اور عاصمہ روم میں آ گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا مگر صاف ستھرا روم تھا جس میں ایک سنگل بیڈ تھا، میں ایک الماری اور ایک اٹیچ باتھ روم تھا۔ میں بیڈ پر بیٹھ گیا اور عاصمہ باتھ روم میں فریش ہونے چلی گئی۔ اتنے میں عاصمہ بھی خود روم سے نکل کر آ گئی اور آ کر میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی رہی۔ عاصمہ کی 2 دن کی نیند نہیں تھی، وہ بستر بناتی ہی سو گئی۔ مجھے بھی پتہ نہیں چلا کب نیند آئی۔ صبح کا 7 بج چکے تھے۔ ہم ہوٹل چھوڑ کر اسپتال آ گئے۔ میری بیوی ابھی تک سو رہی تھی۔ ہم پھر باہر آ گئے اور ناشتہ کرنے لگے۔ میں نے عاصمہ کو اس کی مرضی کا ناشتہ کروایا، پھر ہم نے سینڈوچ لیا اور اسپتال آ کر بیوی کو ناشتہ کروایا۔ اس کے بعد عاصمہ وارڈ میں ہی رہی اور میں باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد عاصمہ کا میسج آیا کہ ٹیکسی کا انتظام کرے، آنٹی کو چھٹی ہو گئی۔ ہم گھر واپس آ گئی۔ عاصمہ بھی ہمارے ساتھ ہی تھی۔ میں نے عاصمہ کی والدہ کو فون کر کے بتا دیا کہ ہم عاصمہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جا رہے ہیں۔ انہوں نے خوشی سے اجازت دے دی۔ میں نے عاصمہ کو کہا کہ تم دوسرے کمرے میں جا کر اپنی نیند پوری کر لو۔ شام کو عاصمہ بھی اٹھ گئی اور ہم مل کر کھانا کھانے لگے۔ میں نے جان بوجھ کر عاصمہ کو تھوڑا اگنور کیا تاکہ بیوی کو کوئی شک نہ ہو۔ عاصمہ بھی ایک سمجھدار لڑکی تھی، شاید اس بات کو سمجھ لی تھی۔ اگلے دن عاصمہ اور اس کے اماں کو ان کے گھر
چھوڑ آیا۔ اس کے بعد ہم کافی دن تک نہیں مل سکے، لیکن موبائل پر چیٹ کرتے ایک دن عاصمہ نے مجھے کالج بلایا۔ میں رش کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا۔ جب میں کالج پہنچا تو عاصمہ اور اس کی ایک دوست میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے گاڑی تھوڑا پاس لا کر کھڑی کر دی۔ عاصمہ آگے بیٹھ گئی اور اس کے دوست پیچھے۔ عاصمہ کہنے لگی، انکل یہ میری دوست ہے، سونیا ہے۔ میں نے کہا، اچھا اب بتاؤ بلایا کیوں تھا؟ عاصمہ ہلکا سا مسکرائی اور بولی، ویسے ہی انکل جی، ہم آپ کو بلا نہیں سکتے۔ پھر وہ ہنسنے لگی۔ میں ان کو لے کر آج جوس کا کارنر پر آ گیا اور ملک شیک کا آرڈر دیا۔ عاصمہ نے اپنے بیگ میں سے ایک کپ نکالا اور مجھے دیا۔ یہ گرین کلر کے پیپر میں لپیٹا ہوا تھا اور ایسا لگتا تھا بڑی جلدی میں پیک کیا۔ میں کھولنے لگا تو عاصمہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اتنی بھی کیا جلدی ہے، گھر جا کر کھول لینا۔ میں نے وہ اسی طرح ڈیش بورڈ پر رکھ دیا اور ہینڈ کو گھر اتار دیا۔ شام کو میری بیوی کی دوست آ گئی اور وہ اس کے ساتھ باہر لون میں بیٹھ گئی۔ اچانک مجھے عاصمہ کے گفٹ کا خیال آیا۔ میں نے گاڑی میں سے وہ نکالا اور کمرے میں لے آیا اور اس کو کھولا۔ اس میں باہر سے آیا ہوا ایک پرفیوم تھا۔ عاصمہ کے ابا باہر ہوتے تھے، شاید اس کے ابا نے ہی ان کو بھیجا ہو۔ میں نے عاصمہ کو میسج کیا اور اس گفٹ کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد میں عاصمہ حسب معمول بات چیت کرتے، رات کو کافی وقت موبائل پر چیٹ کرتی، کبھی کال پر۔ اس طرح کافی دن گزر گئے۔ میں نے ایک رات عاصمہ سے ملنے کی فرمائش کی۔ عاصمہ نے کہا کہ میں موقع دیکھ کر بتاؤں گی۔ ایک دن صبح عاصمہ کا میسج آیا، وہ مجھے اپنے کالج بلا رہی تھی۔ عاصمہ کا میسج پڑھتے ہی میں نے اس کو اپنے آنے کا میسج کر دیا اور اپنے آفس سے نکل پڑا۔ عاصمہ کا سوچ کر ویسے ہی میری طبیعت بے چین سی ہو جانے لگتی تھی۔ میں نے کچھ وقت عاصمہ کے کالج سے ہٹ کر انتظار کیا۔ میں نے دیکھا عاصمہ کے ساتھ اس کی دوست سونیا بھی تھی۔ میں نے کار کا شیشہ نیچے کیا۔ عاصمہ نے مجھے سلام کی اور آگے والی سیٹ پر بیٹھ گئی اور سونیا پیچھے والی۔ میں نے عاصمہ کو پوچھا، کہاں جانا ہے؟ عاصمہ نے کہا کہ وہ اپنے دوست سے ملنا چاہتی ہے۔ عاصمہ نے مجھے پارک میں چلنے کو کہا جس میں ہم اکثر جاتے تھے۔ عاصمہ اور سونیا نے کالج کی یونیفارم پہن رکھی تھی اور سونیا نے اپر بایا لیا ہوا تھا۔ مجھے آج پتہ چلا تھا کہ یہ دونوں لڑکیاں خراب ہو چکی ہیں۔ میں نے آج فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کا آج میرے ساتھ آنا آخری دن تھا۔ اس کے بعد میں نے ان کو باری باری گھر چھوڑا۔ میں جانے انجانے میں اس چنگ پگ میں بہت پڑ چکا تھا۔ میری طبیعت بالکل بدل چکی تھی۔ میں اب جب تک عاصمہ سے بات نہیں کر لیتا مجھے آرام نہیں ملتا تھا۔ میرے گھر میں اوم دلچسپی دیکھتا تھا۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی